ہو گیا, شادی میں یہ خرافات بھی ایڈ ہو گئی. میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں, یہ کیسی خوشی ہے ہماری کہ میں خوش, میری فیملی کے لوگ خوش, میرے دوست بھی راضی, مگر جو خوشی دینے والا رب ہے وہ ناراض. بتاؤ نا یہ کیسی خوشی ہے؟ یہ تو عقل مندی نہیں ہے نا. جو خوشی دے سکتا ہے وہ واپس بھی تو لے سکتا ہے. ہم نے دیکھا ہے چلتے گھر برباد ہو گئے, شادی کے بعد لوگ بڑی ٹینشن میں آ گئے, نیا کاروبار کھولا سب تباہ ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ کو ناراض کر بیٹھے. اللہ نے تو نعمت دی تھی, تم نے اس نعمت پر شکر ادا نہیں کیا نا. حضرت حسن بصری کا ایک قول یاد کر لیجئے. آپ فرماتے ہیں بندہ جب تک نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتیں بڑھاتا رہتا ہے, اور جب ناشکری کرتا ہے انہی نعمتوں کو اللہ عذاب بنا دیتا ہے. اللہ اکبر, نعمت عذاب کیسے بن سکتی ہے؟ اب غور کیجئے, کئی لوگ شادی سے پہلے بہت خوش ہوتے ہیں, شادی کے بعد اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بولتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے, میں تو پریشان ہو گیا ہوں کیونکہ گھر میں ہر روز جھگڑے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ شادی کی نعمت پر شکر نہیں, اللہ کو نافرمانی کر لی تھی, اللہ کو ناراض کر دیا تھا. اولاد تو بڑی نعمت ہے, لوگ دعائیں کر کے اولاد مانگتے ہیں, مگر کیا ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا آپ نے جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں, روتے ہیں آنسو سے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, بیٹی زیادتی کر رہی, نہیں مانتے میری, معاذ اللہ بیٹے ماں باپ کو مار رہے ہیں. دیکھو نا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس اولاد کی نعمت پر ناشکری کی تھی, اللہ نے اولاد ہی عذاب بنا دی. مال نعمت ہے نا, غریب آدمی کتنی دعائیں کرتا ہے یا اللہ مال دے دے, مگر ایسے کئی مالداروں کو دیکھا ہے کہ ان کا مال ہی ان کے لیے عذاب بن گیا. کبھی مال کی وجہ سے کڈنیپ کیا جا رہا ہے, کبھی مال کہیں پھنس گیا تو اگلا بندہ بیمار ہو گیا, لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اسے. ارے یہ غریب تھا تو ٹھیک تھا, مالداروں کی کیا ہو گیا ایسے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مال کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا تو اللہ نے مالی عذاب بنا دیا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, مومن نعمت پر شکر ادا کرتا ہے. اچھا یہ باتیں میں دنیا میں سمجھ آتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو یا مجھے کوئی دنیا میں اچھا سا تحفہ دے, کیا کرتے ہیں؟ جزاک اللہ, تھینک یو, بہت شکریہ, ذرا اور قیمتی تحفہ دے, ایک بار پھر شکریہ. جو بار بار تحفہ دے بندہ کہتا ہے یہ تو میرا مین آدمی ہے, یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. جو احسان کرے ہم اس کو ناراض نہیں ہونے دیتے. اور اللہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں, جب سے لے کر آج تک مجھے نعمتیں دے رہا ہے. بتاؤ نا رب سے زیادہ مجھے نوازنے والا کون ہے؟ مگر میں کیوں خیال نہیں کرتا میرا رب ناراض نہ ہو جائے. ہر خوشی میں اس کو ناراض کرتا ہوں, ہر نعمت پر اس کو ناراض کرتا ہوں. دیکھیں اسلام میں خوشی منانا منع نہیں ہے. آپ منائیے برتھ ڈے بچے کی, کس نے منع کیا ہے؟ آپ شادی میں اچھا کھانا بنائیے, کس نے منع کیا ہے؟ اچھے کپڑے پہنیے, کس نے منع کیا ہے؟ مگر ہر خوشی میں اللہ کی ناراضی والا کام کیوں ڈال دیتے ہیں؟ جب تک میوزک نہ ہو ہماری خوشی نہیں ہوتی, جب تک ناچ نہ ہو ہماری خوشی نہیں ہوتی, جب تک معاذ اللہ برے بے حیائی والے کام شامل نہ ہو ہماری خوشی کیوں نہیں ہوتی؟ اب میں آپ سے ایک نیت کروانا چاہتا ہوں. جتنے نوجوان مجھے سن رہے ہیں لائیو, مجھے نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں سنا جا رہا ہے, ایک آج نیت کر جاؤ, آپ زندگی پر خوش رہو گے انشاءاللہ. کہ ایک نیت آج کر لیں کہ میں جب اپنی زندگی میں کوئی خوشی مناؤں گا, میں اپنی خوشی ایسے مناؤں گا کہ میں بھی راضی, میرے گھر والے بھی راضی, اور مجھے خوشی دینے والا میرا رب بھی راضی. بس یہ فارمولا, اپنی زندگی کا ایک فارمولا. میں اپنی خوشی میں اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گا. یار میری خوشی میں اپنے دوست کو ناراض نہیں کرتا, میری خوشی میں اپنے گھر والوں کو ناراض نہیں کرتا. مگر یہ کیا بے وقوفی ہے کہ میں اپنی خوشی میں رب کو ناراض کر بیٹھتا ہوں, جس نے خوشی دینی ہے, جو نعمتیں دینے والا ہے. چند دوستوں کو خوش کرنے کے لیے, چند رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے ہم وہ غلط کام کر رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. میں نے بہت کچھ کہہ دیا اس میں, اللہ کرے کسی ایک کے دل پر اثر ہو جائے, کوئی ایک اس پر عمل کرنے والا بن جائے تو انشاءاللہ میرا بیان تو وصول ہو جانا ہے. اب آتے دوسری بات, آقا نے کیا فرمایا؟ مومن کے فائدے ہی فائدے ہیں. آسانی میں شکر کرتا ہے, خوشی میں شکر کرتا ہے, اور مصیبت میں صبر کرتا ہے. اچھا ہمارا دونوں ہی معاملہ الٹا ہے, خوشی میں شکر نہیں کر رہے اور مصیبت میں صبر نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ دونوں طرف ثواب کھڑا تھا, ادھر اللہ کو ناراض کیا, اچھا مصیبت میں بھی نہ اللہ کو ناراض کرتے. تھوڑی دیر کی آزمائش آئی, تھوڑی دیر کی اللہ نے مشکل بھیجی ہے, مگر کون ہے جو صبر کر رہا ہے؟ شکوا, واویلا, کمپلین, چھوٹی سی پرابلم آ جائے پورے شہداد پور کو پتا چل جاتا ہے. ہماری موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, کسی کا موبائل کھو جائے, کسی کے سر میں درد ہو جائے, سب کو بتانا ہے. کیوں بتانا ہے بھائی؟ کوئی ہماری موٹر سائیکل بنا دے گا, میرا علاج کر دے گا؟ یاد رکھیے صبر کا ثواب پتہ ہے کب ملتا ہے؟ جب میں جانوں اور میرا رب جانے. ہاں یہ لوگ کہتے ہیں بھائی صبر ہی کر رہے ہیں, بھائی صبر نہیں کر رہے, آپ نے سب کو تو بتا دیا, آپ کون سا صبر ہے؟
اچھا ایک جملہ بڑا مشہور ہے, اگر میں آپ سب سے پوچھوں, سب نے جملہ سنا ہوگا بلکہ کہتے بھی ہوں گے, بڑا محاورہ بن گیا ہے, اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. بڑا محبت کے ساتھ لوگ جملہ کہتے ہیں. چلے میں ذرا سوال کر لیتا ہوں, یہ صبر جمیل کہتے ہیں کس کو, یہ تو بتائیے. آپ کہیں گے وہ ہمارے پڑوسی جمیل بھائی کا صبر, نہیں, یہ جمیل صاحب کا صبر نہیں ہے. واٹ از دا میننگ آف صبر جمیل؟ صبر جمیل کہتے ہیں اس کو کہ ایک بندہ تکلیف میں ہو, اس کے ساتھ کوئی بغیر تکلیف والا ہو, دونوں کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے کہ تکلیف میں کون ہے. یعنی میرا چہرہ بھی نہ بتائے, باتیں تو دور کی بات ہے, میرا انداز بھی نہ بتائے میں کتنی بڑی آفت میں ہوں. یہ ہے صبر جمیل, اور یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. مگر کس کو یہ صبر جمیل حاصل ہے؟ ہم تو جب تک سب کو نہ بتائیں چین نہیں آتا. سوچو نا, اچھا ہم بڑے ہیں لاجیکلی عجیب سے لوگ, پریشانی سب کو بتائیں گے, یار آج کل مارکیٹ بہت مندی ہے, فلاں جگہ نقصان ہو گیا, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, فلاں لاس ہو گیا, یہ سب کو بتائیں گے. اچھا کسی نے بڑا فائدہ ہو گیا وہ بتائیں گے؟ نہیں, وہ نہیں بتائیں گے, چپکے سے وہ سائڈ پہ رکھ لیں گے. گھر والوں کو تو بالکل بھی نہیں بتائیں گے, ورنہ گھر والوں نے خرچے شروع کر دینے کہ آج جناب 1 لاکھ روپے کما کے آیا ہوں. وہ کیوں بتائیں گے گھر والوں کو؟ ہاں, نقصان بتا دیں گے تاکہ گھر والے تھوڑا خرچہ کم کر دیں. یعنی ہم اپنی آفتیں لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں؟ یاد رکھیے, حضرت رابعہ بصریہ کی ایک بات سنیے گا, اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا. ایک بار آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ سر پر پٹی باندھ کر کہیں جا رہا ہے. سر پر پٹی نارملی لوگ سر میں درد ہوتا ہے یا بیماری ہوتی ہے تو باندھتے ہیں. تو حضرت رابعہ بصریہ نے پوچھا کہ کیوں باندھی پٹی؟ تو وہ بندہ کہتا ہے سر میں درد بی بی اس لیے باندھی ہے. اب سنیے, جملہ سنیے, میں ایک ہی جملہ کہوں گا, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. کیا کہا انہوں نے؟ اس شخص نے کہا بی بی سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہے, بیمار ہوں اس لیے پٹی باندھی ہے. حضرت رابعہ بصریہ کہتی ہیں کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی تھی؟ بات آئی سمجھ میں؟ آج اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے بیمار کیا تو تم سب کو بتانے چلے ہو کہ بیمار ہوں. اتنا عرصہ صحت مند رکھا, اس کو کسی کو بتایا؟ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو صبر عطا فرمائے. آزمائشیں آتی ہیں, آزمائشیں درجات بلند کرنے آتی ہیں, مگر ہم صبر نہ کر کے اس کو ضائع کر دیتے. قرآن کی یہ آیت کا جز یاد کر لیجئے نا. اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ فرمایا, ہم نے سنی نا, لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ, ہر وعدے کے لیے ایک لکھی ہوئی مدت ہے. ہر رات کے بعد صبح ہے, ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے, ہر تکلیف کے بعد راحت ہے. تھوڑا صبر تو کرو نا, تھوڑا انتظار تو کریں. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, چپ رہے سے تا موتی ملسن, صبر کریں تا ہیرے. چپ رہے سے تا موتی ملسن, صبر کریں تا ہیرے. پاگلا وانگو رولا پاوے, نہ موتی نہ ہیرے. چیخو چلانے سے ملتا کچھ نہیں, صبر کا ثواب بھی چلا جاتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دوبارہ اس حدیث کو سنیے. افضل العبادتی انتظار الفرجی, یعنی آسانی کا انتظار کرنا افضل عبادت ہے. کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. حضرت امام ترمذی نے اس کی بڑی ایمان افروز حکمت لکھی ہے کہ جناب اس کی افضل عبادت کیسے ہو گئی. بندہ آسانی کا انتظار کر رہا ہے اور اس کو افضل عبادت قرار دیا گیا. اللہ اکبر. امام ترمذی نے اس کی وجہ لکھی. آپ فرماتے ہیں جو بندہ صبر کے ساتھ, دلی اطمینان کے ساتھ آسانی کا انتظار کرتا ہے نا کہ انشاءاللہ میرا کریم مولا بہتر کر دے گا, اللہ آسانی کر دے گا, اللہ کی طرف سے ضرور نظر رحمت ہوگی, مشکل ضرور آسان ہوگی. تو امام ترمذی کہتے ہیں بندہ جس اطمینان کے ساتھ انتظار کر رہا ہوتا ہے نا, اب اس کی نظر اسباب پر نہیں ہوتی ہے, اس کی نظر مسبب الاسباب پر ہوتی ہے, اس کی نظر خالق کائنات کی رحمت پر ہوتی ہے. اور فرمایا صبر و تحمل کے ساتھ آسانی آنے کا انتظار کرنا جو افضل عبادت ہے. تو وجہ یہ ہے کہ بندہ جب مسبب الاسباب پر نظر رکھتا ہے نا تو یہ کامل ایمان کی نشانی ہے. تو جب مشکل ہو, بلکہ کون ہے جو بھی مشکل میں نہیں ہوگا. یہاں سے میں شروع کروں اور پیچھے تک پوچھتا جاؤں, ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم, کوئی تمنا, کوئی اٹکا ہوا کام ہوگا. تمنا ہوگی کہ جلدی ہو جائے. دیکھو وہ وقت آئے گا تو ہوگا, لیکن اگر اس کا انتظار اچھے طریقے سے کر لو گے نا, اگر اس پہ صبر کر لو گے, اللہ کی رحمت پر یقین رکھو گے, تو یہ جو انتظار ہے نا, یہ جو ٹائم گزر رہا ہے, یہ افضل ترین عبادت میں شامل ہو جائے گا. شکوہ مت کرنا, شکایت نہیں کرنا. کیا خوبصورت شعر شاعر نے کہا کہ زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے, زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے,
نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. میرے آقا کا کیا خوبصورت انداز تھا. نبی پاک کے پاس ایک خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ, خاص خادم ہے, پیارے آقا کے خادم خاص. آپ فرماتے ہیں میں نے 10 سال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزارے, 10 years. کہتے ہیں ایک بار بھی نبی پاک نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ اے انس یہ کام کیوں کیا, یا یہ نہیں فرمایا کہ کام کیوں نہیں کیا. مزید فرماتے ہیں اگر میرے ذریعے کوئی نقصان ہو جاتا, کوئی برتن ٹوٹ جاتا, کوئی چیز گر جاتی, تو گھر میں کوئی مجھے ڈانٹنے لگتا تو میرے آقا فرماتے اسے چھوڑ دو. فرماتے فَإِنَّهُ لَوْ قُضِئَ شَيْءٌ لَكَانَ, اگر کچھ اور مقدر میں ہوتا تو وہ ہوتا. یعنی نبی پاک سارے معاملے کو سارٹ آؤٹ فرما دیتے, خادم کو ڈانٹ بھی نہ پڑنے دیتے. اور سبحان اللہ یہ نبی پاک کا اپنے خادم کے ساتھ انداز ہے. اب بتاؤ ہمارا کیا انداز ہے. ہمارے گھر میں ہماری بیوی سے کوئی برتن ٹوٹ جائے, ہمارے بچوں سے کوئی غلطی سے جناب نقصان ہو جائے, ہمارا ملازم کوئی غلطی کر دے, اللہ اکبر, اتنا غصہ, اور بعض اوقات تو گالی گلوچ, اور بعض اوقات ہاتھ اٹھا دیا جاتا ہے اور تکلیف پہنچائی جاتی ہے. بلکہ کبھی کبھی تو یہ دیکھا بچے سے برتن ٹوٹا, والد کو اتنا غصہ آیا کہ بچے کے سر مار کے, اس کا سر پہ مار کے سر ہی توڑ دیا. ارے برتن کا نقصان تھوڑا تھا, آپ نے بچے کا نقصان زیادہ کر دیا. کس بات کا اتنا غصہ ہے. ارے اللہ کی مرضی تھی, ہو گیا, صبر کیجئے, تربیت کیجئے. مگر یہ جو بات بات پر غصہ ہے, بات بات پر جھگڑا ہے, صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ اسلام نہیں ہے. اسلام معافی, درگزر اور حلم اور بردباری کا درس دیتا ہے. اب سوچئے نا, 10 سال تک وہ خادم گھر میں رہے نبی پاک کے. کہتے ایک بار یہ نہیں فرمایا کیوں کیا, یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا. یہ کیسا انداز ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے سیکھنا ہے. اب مثال کے طور پر روڈ پہ جا رہے ہیں, کسی بیچارے کا کاندھا ٹکرا گیا, ہم سے مسجد میں گزرتے ہوئے کاندھا ٹکرا جاتا ہے, لڑائی شروع. دیکھا نہیں, اندھے ہو, موٹر سائیکل پہ کوئی جا رہا ہے, اس کا ہمارے موٹر سائیکل سے ٹچ ہو گیا, ہماری گاڑی سے بیچارے کسی ریڑھی والے کا ٹچ ہو گیا. کون چاہتا ہے خامہ خواہ ایکسیڈنٹ کرنا؟ ہو گئی نا, انسان ہے, غلطی ہو گئی, معاف کر دو نا. نہیں, جب تک 2 گالیاں نہ نکال لوں, جب تک ذرا غصہ نہ کر لوں, جب تک اپنی جناب ترم خانی کا روب نہ ڈال لوں, چین نہیں آتا. خدا کے واسطے یہ خیال نکالیے دل سے. اسلام معافی کو پسند کرتا ہے, درگزر کو پسند کرتا ہے. آپ نے, اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ میں سے کئیوں کو شب قدر کی دعا یاد ہوگی. دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. کیا دعا ہے؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے بھی معاف کر دے. ٹھیک ہے, ہم مانگتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اچھا, نارملی جب ہم دعا کرتے ہیں, آج بھی کریں گے انشاءاللہ, ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ میرے سارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دے. بہت اچھی دعا ہے, مانگنی چاہیے. مگر آپ کے دل کے دروازے پر ایک دستک دینا چاہتا ہوں. اللہ سے چاہتے ہو اللہ تمہاری ساری غلطیاں معاف کر دے. تم نے اللہ کے بندوں کی غلطیاں معاف کی ہیں؟ نہیں, میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں, بس موقع ملنے کی دیر ہے, ہاتھ میں آ نہیں رہا. جس دن آیا اس دن بتاؤں گا میں کون ہوں. میں تو انتظار میں ہوں اس بندے کے ذلیل کرنے کا. بس اس کے بچے کی شادی ہونے والی ہے, بھری شادی میں ذلیل کروں گا. فلاں دن اس نے مجھے یہ کہا تھا, میں فلاں دن اس کو اس کا جواب دوں گا. دل میں دشمنیاں پالی ہوئی ہیں, معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. رشتہ داروں سے رشتہ داریاں کاٹ دی ہیں. قبیلے والے ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے والے کے پاس نہیں جا رہے, ایک گوٹھ والے دوسرے گوٹھ والے سے ہاتھ نہیں ملا رہے. یہ حال ہے ہمارا. اور اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سارے گناہ معاف کر دے. کمال ہے. اللہ کے بندوں, پہلے آپ تو معاف کریں, آپ تو دل بڑا کریں. ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جنہوں نے خون کے پیاسوں کو معاف کیا. اچھا, یہ نعت بھی سب کو یاد ہوگی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. کبھی ہم نے گالی سننے والے کو دعا دی؟ دعا تو دور کی بات ہے, وہ ایک گالی دیتے ہیں, ہم 10 گالیاں دیتے ہیں. کوئی ایک ہمارے خلاف بات کرے, ہم اس کے پورے خاندان کو برا بھلا کہتے ہیں. کدھر گئے اسلام کی تعلیمات؟ نہیں کرے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. بدلہ لینا یہ اسلام کا طریقہ نہیں, معاف کرنا یہ اسلام کا طریقہ ہے. پڑھیں تو صحیح نبی پاک کی سیرت کو. اللہ اکبر, کیسے کیسے واقعات ہیں. ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام, بلکہ ایک بزرگ کے بارے میں سنتے پہلے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں اور کیسے کمال کی شخصیت ہیں, تابعی بزرگ ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بزرگ جا رہے تھے,
اور ان حضرت احنف بن قیس ان کا نام تھا. تو راستے میں کسی نے آپ کو گالی دی, آپ چلتے رہے, وہ گالیاں دیتا رہا, آپ نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا, وہ سارے راستے آپ کو برا بھلا کہتا رہا, آپ چلتے رہے. پھر آگے جا کے آپ نے پیچھے مڑ کے پتا اس کو کیا کہا کہ دیکھو بھائی اب میرا علاقہ آنے والا ہے, میرے علاقے کے لوگ میری عزت بڑی کرتے ہیں, تمہیں اور بھی کچھ کہنا ہے تو پہلے کہہ لو, میرے محلے میں داخل ہو کر تم کہو گے تو شاید وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے, میں نہیں چاہتا تمہیں کوئی تکلیف ہو, اگر کچھ مزید گالیاں بچ گئی ہیں تو مجھے دے دو, پھر اس کے بعد تم چلے جاؤ تاکہ آگے جا کر تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو جائے. ہائے ہائے ہائے, یہ کیسا حلم ہے, یہ کیسی بردباری ہے, یہ کیسا جگرا ہے. اور ہم ہیں کہ جناب بعض اوقات انسان گالی دے بھی نہیں رہا ہوتا, غلطی سے کچھ کہہ دیتا ہے, مگر ہم کہتے تم نے کہا کیسے, آواز اونچی کیسے کی, تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. ارے یار, ہر بات کا جواب, ہر اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں. میرے پیارے اسلام, اس کی وجہ سے خاندان برباد ہو گئے, دوستیاں ختم ہو گئیں, پارٹنرشپیں ٹوٹ گئیں, ایک جملے نے طلاق کے جملے کہلوا کر گھر کے گھر برباد کر دیے. مگر کسی کو احساس نہیں ہے کہ کوئی ایک تو معاف کرنے والا بنے. کبھی جیل کا سروے تو کروائے نا, جیلوں میں جو قیدی پڑے ہیں, کبھی آپ پوچھئے تو 80-90% قیدی وہ ملیں گے کہ اگر شروع میں معافی دے دیتے, کوئی جھگڑا بڑا ہوگا, کسی نے قتل کر دیا, کسی نے سر پھوڑ دیا, یہ چھوٹے چھوٹے معاملات سے اتنا بڑا معاملہ ہو گیا کہ جناب ایک قبر میں چلا گیا, دوسرا جیل میں چلا گیا. کسی کو احساس نہیں ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم اس نبی کے امتی ہیں. سنیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حلم اور بردباری کا عالم کیا تھا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ذرا واقعہ سنیے. پہلے میں چند انبیاء کے واقعے سنا دوں, پھر پیارے آقا کے واقعات سنتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی. آپ کے متعلق آتا ہے لوگ آپ کو تکلیفیں پہنچاتے, جسمانی تشدد کرتے, یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتے, مگر جب بے ہوش آتا تو کہتے اللہ پاک میری قوم کو بخش دے, یہ بے شک مجھے نہیں جانتے ہیں. مار مار کے بے ہوش کرنے والوں کے لیے دعائیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نمرود نے کون سی تکلیف نہیں پہنچائی, آپ کو آگ میں ڈال دیا. آپ کا حلم کیا تھا کہ اتنی سخت تکلیفوں پر بھی زبان پر شکوہ نہ آیا, نہ قوم کے لیے تکلیف کی دعا مانگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائیں, آپ نے حلم اختیار فرمایا. حضرت ہود کو ستایا گیا, حضرت شعیب علیہ السلام کو ستایا گیا, حضرت لوط علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئیں, حضرت زکریا کو تو شہید کر دیا گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کتنی سازشیں رچائی گئیں. مگر قربان جائیے, یہ انبیاء کرام کا پاکیزہ انداز ہے. انہیں جتنی بھی تکلیفیں پہنچائی گئیں, یہ حلم اور حلم کا مظاہرہ فرماتے رہے. کسی نبی نے جلد بازی سے کام نہ لیا, نہ اپنی ذات کی خاطر غصہ فرمایا, بلکہ صبر و تحمل کے ساتھ ہر ستم برداشت فرماتے رہے. یہ تو اور نبیوں کی بات ہے. آؤ نبیوں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلم کیسا تھا, آپ کی نرمی کیسی ہے, آپ کی معافی کیسی ہے, آپ کا اخلاق کیسا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو. پیارے آقا کے کیسے اخلاق ہیں. ایک بار مسلمانوں کی امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دیہاتی کے سے کھجوروں کے بدلے میں ایک اونٹ خریدا. اس زمانے میں ڈیل ایسے ہی ہوتی تھی, کھجور دے کر سامان لے لیتے, کھجور دے کر اونٹ خریدا. جب ادائیگی کا وقت آیا تو نبی پاک کے وہ گھر آئے تو پیارے آقا کا جب ٹائم آ گیا پیمنٹ کرنے کا, کھجوریں دینے کا, تو کھجوریں موجود نہیں تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیہاتی سے کہا کہ ابھی کھجوریں نہیں ہیں, تھوڑا سا ٹائم اور چاہیے. اللہ اکبر. وہ دیہاتی نے پیارے آقا کے بارے میں چلانا شروع کر دیا, ہائے دھوکا, ہائے دھوکا, برا بھلا کہنا شروع کر دیا. صحابہ کرام کو بڑا جلال آیا کہ نبی پاک سے ایسے بات کر رہا ہے. وہ اسے مارنے کے لیے دوڑے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یہ کیسے کیا کر رہے ہو, کس طرح اس دیہاتی سے بات کر رہے ہو. پھر نبی پاک نے فرمایا اسے چھوڑ دو, اسے یہ بات کرنے کا حق ہے, گفتگو کرنے کا حق ہے. نبی پاک نے 2-3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی. پھر میرے آقا نے کھجوروں کا انتظام فرمایا, اس دیہاتی کو عطا فرمائی. اب اس نے عرض کیا اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے میرا تمام حق پورا ادا کیا. نبی پاک نے فرمایا لوگوں میں سے بہترین وہ ہیں جو عمدہ طریقے سے پورا حصہ دیتے ہیں. کیا شاندار تربیت ہے.
صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں. سامنے والا جاہل ہے, ہم تو جاہل نہ بنے نا. سامنے والا ٹیمپرامنٹ لوز کر رہا ہے, ہم کیوں ٹیمپرامنٹ لوز کر لیتے ہیں؟ ہم کیوں صبر سے کام نہیں لیتے؟ اگر ایک بندہ خاموش ہو جائے تو جھگڑا نہیں ہوگا, مگر گھر بھی اسی لیے ٹوٹتے ہیں. یا تو شوہر کو غصہ آتا ہے تو بیوی جواب دے رہی ہے, بیوی کو غصہ آ رہا ہے تو شوہر چپ نہیں ہوتا, اور تھوڑے دنوں کے بعد جناب گھر ٹوٹ جاتا ہے. نہ کیا کرے ایسا. غصے کا علاج بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جب بہت غصہ آئے نا تو جس کے ساتھ بات ہو رہی ہے بندہ اس کے سامنے سے دور چلا جائے. سامنے ہوگا تو غصہ بڑھے گا نا. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, وضو کر لے تو انشاءاللہ نارملائز ہو جائے گا اور معافی اور درگزر کا معاملہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیارے آقا آرام فرما رہے تھے. اچھا, اس زمانے میں تو جانی دشمن بھی گھوم رہے ہوتے تھے. تو ایک شخص جو ہے اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اکیلا آرام کرتا دیکھا نا, کوئی صحابی ساتھ نہیں تھا. اس کا نام تھا غورس. اس نے ہاتھ میں تلوار لی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے پہنچ گیا. اب قریب تھا کہ اٹیک کرتا. پیارے آقا کی مبارک آنکھیں کھلی. نبی پاک نے دیکھا ایک بندہ سامنے کھڑا ہے, ہاتھ میں تلوار ہے. تو وہ بڑے تکبر کے ساتھ نبی پاک سے کہتا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ بڑا رعونت کے ساتھ, بڑے تکبر کے ساتھ. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے اطمینان سے ایک ہی لفظ جواب ارشاد فرمایا, فرمایا اللہ. ہائے ہائے ہائے, حبیب خدا کی زبان سے لفظ اللہ نکلنے کی دیر تھی, وہ تھر تھر کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. نبی پاک نے وہ تلوار اٹھائی, فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ کیا کہتا ہے کہ حضور آپ ہی کرم فرمائیے, آپ حلم والے ہیں, آپ جناب معافی کرنے والے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا کیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف فرما دیا. اللہ اکبر. وہ اپنی قوم کے پاس جا کر کہتا ہے, میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ میں تو جان لینے گیا تھا, انہوں نے جناب مجھے پھر بھی معاف کر دیا. کر کے تمہارے گناہ, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, آقا تم کہو دامن میں آ, تم پہ کروڑوں درود. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف, تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. آپ نے نبیوں کی سنت بھی سن لی, نبی پاک کا انداز بھی سن لیا. آؤ ایک اور عظیم بات سن لو کہ حلم یہ اللہ کی بھی سنت ہے. ہاں, حلم جو ہے اللہ کی بھی سنت ہے. اللہ کا نام ایک حلیم بھی ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ گناہگار کو مہلت دینا, فوراً نہ پکڑ لینا. یہ جو فوراً فیصلے کرتے ہیں نا, انتظار کیا کریں, موقع دیا کریں, چانس دیا کرو نا. فوراً پکڑ لینا. اگر اللہ پاک کی یہ وصف نہ ہو, اللہ ہر بات پر پکڑ فرمائے, تو سچ بتاؤ ہمارا کیا ہوتا؟ میں صبح حرام دیکھتا, رات اندھا ہو جاتا. ہاتھ حرام کی طرف بڑھتا تو ہاتھ ہی گر جاتا, پیر حرام کی طرف لے جاتا تو پیر ٹوٹ جاتے, زبان حرام بولتی تو گونگا کر دیا جاتا. روز سزا ملتی نا. اللہ تو سزا نہیں دے رہا, وہ تو ڈھیل دے رہا ہے, موقع دے رہا ہے, توبہ کا موقع دے رہا ہے. ہائے ہائے. سنو قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے, وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا, رحمت والا ہے. اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا. تفسیر قرآن صراط الجنان میں اس آیت کی تفسیر سنیے. اس آیت میں اللہ پاک کی رحمت اور مہلت کا بیان ہے کہ وہ بڑا بخشنے والا ہے, کہ کروڑوں گناہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی مغفرت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ بخش دیتا ہے. اور ساری زندگی گناہوں میں گزارنے کے باوجود بھی اگر کوئی زندگی کے آخری لمحات میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اسے معاف فرما دیتا ہے. یہ شان مغفرت بھی ہے اور شان رحمت بھی, اور شان رحمت میں یہ بھی داخل ہے کہ اس نے مہلت دی ہوئی ہے اور عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتا, بلکہ کفر و گناہ کے باوجود لوگوں کو دنیا کا رزق دیتا رہتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, رب بھی معاف فرمانے والا ہے, رب بھی پکڑ میں جلدی نہیں فرماتا. ہم نے نبیوں کی باتیں بھی سنی, ہم نے جناب
साहबा की बातें भी सुनी, खुद प्यारे आका के वाकयात सुने, तो आइए आज नियत कर लें कि इंशाअल्लाह हम भी माफी और दरगुजर करेंगे। अब जरा गौर कीजिए ना, हिल्म के कुछ फजाइल भी सुन लो, बुर्दबारी के कुछ फजाइल भी सुन लो। हिल्म वाला अल्लाह पाक का पसंदीदा और प्यारा बंदा बन जाता है। फरिश्ते हिल्म वाले के मददगार होते हैं, हिल्म वाले की लोग तारीफ करते हैं। हिल्म वाला यानी माफ करने वाला, दरगुजर करने वाला, इंतजार करने वाला, बदला न लेने वाला, वो आदमी बुलंद दर्जात तक पहुंच जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 5 चीजें सुन्नते अंबिया हैं, उनमें से एक हिल्म है। एक हदीस पाक में है, बेशक मुसलमान हिल्म के जरिए दिन को रोजा रखने और रात को इबादत करने वाले का दर्जा पा लेता है। एक हदीस पाक में है, रोजे कयामत मखलूक को जमा किया जाएगा, एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, अहले फजल कहां हैं। ये सुनकर कुछ लोग उठेंगे और जन्नत की तरफ बढ़ जाएंगे। तो फरिश्ते उनसे पूछेंगे, तुम जल्दी जल्दी जन्नत कैसे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? वो कहेंगे, हम अहले फजल हैं। फरिश्ते पूछेंगे, तुम्हारी फजीलत क्या है? वो कहेंगे, जब हम पर जुल्म किया जाता हम सब्र करते थे, हमसे बुरा रवैया इख्तियार किया जाता हम मुआफ करते, और जब हमसे कोई जहालत का बर्ताव करता तो हम हिल्म का मुजाहिरा किया करते। अगर जन्नत में बिला हिसाब जाना है ना, तो प्लीज माफी, दरगुजर, नरमी इख्तियार कीजिए, झगड़े लड़ाई खत्म कीजिए, दुश्मनियां खत्म कीजिए, दिल बड़ा कर लीजिए, अल्लाह की रिजा के लिए माफ कर दीजिए। अब आखिरी बात करने जा रहा हूं। अब ये सारी बातें हो रही है ना, तो शैतान जो है ना, वो पता है दिल में क्या डाल रहा होगा किसी के, अरे भाई मुझे ही सब्र का मशवरा दे रहे हैं, मुझे ही माफ करने की बात कर रहे हैं, सामने वाले को भी तो देखे उसने क्या क्या किया मेरे साथ, कितनी तकलीफें पहुंचाई, ऐसी तकलीफें किसी और को मिले तो कोई सब्र करके दिखाए ना। अब ऐसे लोग जरा आखिरी जवाब सुन लो, जो लोग ऐसी बातें करते हैं या सोचते हैं कि जनाब सामने वाले ने तकलीफ दी है इसलिए झगड़ा करता हूं, इसलिए बदला लेता हूं, दुश्मनी तो इसलिए है, पहल तो उसने की है। अब मेरे कुछ सवाल हैं आपसे, क्या आपको किसी ने कुएं में डाला है? क्या आपको किसी ने गुलाम बनाकर बाजार में फरोख्त किया है? क्या किसी वजह से आपको बिला किसी कसूर के जेल में साल हा साल रहना पड़ा है? क्या किसी वजह से आपको अपने वालिदैन से 30 साल तक जुदा रहना पड़ा है? आए हाय, अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ये सब कुछ हुआ है। आपको आप ही के भाइयों ने मार कर कुएं में डाल दिया, कुएं से निकले तो बाजार में बेच दिया है, बाजार में बिककर महल में पहुंचे तो झूठा इल्जाम लगाकर 12 साल जेल में डलवा दिया गया। अपने वालिद से 30 साल तक आप मिल ना सके, मगर ये सब कुछ करने वाले जब वो भाई आपके सामने आ गए हैं, आपको कंट्रोल मिल गया, आप मिस्र के बादशाह बन गए, आप इशारा करते तो सारे भाइयों की गर्दनें उड़ा दी जाती, मगर जब भाई सामने आए डर रहे थे कि आज क्या हमारे बारे में हुक्म दिया जाएगा। सुनो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या हुक्म दिया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई मलामत नहीं है, आज तुम आजाद हो। यह है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों नबियों का तरीका। ऐसा ही कोई वाकया हुआ था ना प्यारे आका के साथ, जब फतेह मक्का हुई, वो सारे जालिम मौजूद थे जिन्होंने सहाबा को सताया था, शहीद किया था, गर्दन दबाई थी, धूनी दी गई, जनाब चटाइयों पे बांध कर सहाबा को धूनी देने वाले भी मौजूद थे, हजरत हमजा को शहीद करने वाले और कलेजा चबाने वाले भी मौजूद थे। मगर नबी पाक ने फतेह मक्का के दिन यही तो ऐलान किया था। लोग डर रहे थे कि आज मारे जाएंगे, तो प्यारे आका ने क्या फरमाया, आज मैं वही ऐलान करूंगा जो हजरत यूसुफ ने किया था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम अंतुमुत तुलका, आज तुम आजाद हो, तुम्हारे पर कोई मलामत नहीं। यह है इस्लाम। तो है मेरे शहदादपुर में आने वाले इस अजीम और शान इज्तिमा में आशिकाने रसूल, आज पैगाम ये लेकर जाइए, अपने अंदर नरमी लाइए, अपने अंदर माफी लाइए, अपने अंदर टॉलरेंस लाइए। आज हर बंदा लड़ने के लिए तैयार है, कभी रोड पे लड़ाई हो रही है, कभी होटल में लड़ाई हो रही है, कभी मस्जिद में भी लड़ाई हो रही है? ये मेरी जगह थी, पंखे के पास मैंने बैठना था, उसने वुजू खाने पे मेरे पैर पे पैर क्यों? यानी ऐसा लगता है सब बिल्कुल रेडी बैठे, बटन दबाने की देर है कब लड़ाई करनी है। ये इस्लाम नहीं है। शरीयत हमें माफी और दरगुजर सिखाती है। अपनी बीवी से लड़ रहे हैं, अपने बच्चों से लड़ रहे हैं, ना करें ऐसा, घर का माहौल अच्छा करें। अच्छा, एक और इशू है, बाहर वालों के साथ बाज़ औक़ात कुछ लोग बड़े अच्छे हैं,
مسکرا مسکرا کر ملیں گے, محبت سے ملیں گے, اپنے کسٹمر سے بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں. پوری مارکیٹ میں مشہور ہے یار یہ بڑا با اخلاق ہے, جب جاؤ ارے آئیے آئیے بھائی چائے پیجیے, جوس پیجیے, اور سب ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا کسٹمر ہے نا, گاہک ہے. یہی محبت سے بات کرنے والا جب گھر جاتا ہے تو گھر والوں کے لیے شیر ببر بن جاتا ہے. سارے گھر والے ٹینشن میں. کبھی یہ انداز اپنے ماں باپ سے اختیار کیا جو کسٹمر کے ساتھ انداز ہے, جو گاہک کے ساتھ انداز ہے؟ یاد رکھیے سب سے زیادہ حق ہے ہمارے اخلاق کا ہمارے والدین کے لیے, مگر والدین کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں, بیوی بچوں کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں ہے. حدیث پاک سنا دیتا ہوں, میرے آقا فرماتے تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور پھر آقا نے پتہ ہے آگے کیا فرمایا, سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. یعنی نبی پاک نے اپنی مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو میں سب دنیا کو نبی پاک علیہ السلام نواز رہے ہیں, صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں, غزوات میں شرکت کر رہے ہیں, مگر جب گھر جاتے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ بہترین فیملی ممبر بن جاتے ہیں. مگر ہم میں سے کچھ لوگ باہر افسر ہیں تو گھر میں بھی افسر ہیں, باہر چودھری ہیں تو گھر میں بڑے چودھری ہیں. نہیں جناب, گھر والے آپ کے نوکر نہیں ہیں, آپ کے ملازم نہیں ہیں, وہ فیملی ممبر ہیں, آپ کا پیار چاہتے ہیں, آپ کی نرمی چاہتے ہیں. آپ کو کاروبار میں نقصان ہوا اس میں گھر والوں کا کیا قصور ہے؟ مارکیٹ مندہ ہے تو گھر والوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. آج مارکیٹ میں کسی لڑائی ہوئی تو گھر والوں کی خیر نہیں. گھر والے بھی معافی, درگزر اور محبت چاہتے ہیں. نہ پکڑا کرے ہر بات پر. چلے آخری واقعہ سنا دیتا ہوں, میری کچھ بہنوں کی دعائیں مجھے لگ جائیں گی. کہ ایک شخص بڑا گناہگار تھا, اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو اس کے کسی دوست نے خواب میں دیکھا اور پوچھتا ہے آپ کے ساتھ مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ تو بندہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد میری بخشش ہو گئی. آپ تو بڑے گناہگار تھے, آپ کی کیسے بخشش ہوئی؟ کہ بات یہ ہے کہ ایک بار گھر میں میری بیوی نے کھانا بنایا اور کھانے میں نمک بہت زیادہ تھا. میرا جی چاہا اپنی بیوی کو زبردست سزا دوں, اس کو گالی نکالوں یا برتن ہی اس کے منہ پہ مار دوں. ہو سکتا ہے ایسے شیر ببر یہاں بھی کچھ بیٹھے ہوں گے کہ جب گھر میں کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہوگا, نمک زیادہ ہو جاتا ہوگا تو کوئی پلیٹ پھینک دیتا ہے, کوئی چائے پھینک دیتا ہے, کوئی گالی نکال دیتا ہے. یار ایک بات بتاؤ, ہم نے انسان سے شادی کی ہے, روبوٹ سے شادی کی, کمپیوٹر سے شادی کی, اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. وہ کہتا ہے مجھے بڑا غصہ آیا کہ بیوی کو سزا دوں. پھر سوچنے لگا کہ یار میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے, میرا سزا دینے کو جی چاہ رہا ہے, میں تو روز اللہ کی بارگاہ میں مسٹیکس کر رہا ہوں, غلطیاں کر رہا ہوں, وہ تو سزا نہیں دے رہا. بس یہ سوچ کر میں نے کچھ بھی نہیں کہا اپنی بیوی کو, خاموشی سے کھانا کھایا اور کام پہ چلا گیا. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز جو تو نے میرا بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا, میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں, جہاں میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. کیا پتا کبھی ملازم کو معاف کرنا میری بخشش کا سبب بن جائے, بیوی کو معاف کرنا میری بخشش کا سبب بن جائے, کسی غریب بندے کو معاف کرنا میری بخشش کا سبب بن جائے. مگر میں تو تلا ہوا ہوں بدلے لینے پر. نہ کریں ایسا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ کرے کہ آج کے اس بیان کی برکت سے ہم نرم ہو جائیں, شفیق ہو جائیں, مہربان ہو جائیں, درگزر کرنے والے ہو جائیں, دوستیاں کرنے والے ہو جائیں. تھوڑی سی زندگی ہے یار, پیار پھیلا کے جیو. لڑائی جھگڑوں سے کیوں جیتے ہیں آپ؟ مسلمان سے محبت سے رہے. یہ شریعت کو کتنا پسند ہے کہ مسکرانا بھی صدقہ قرار دیا گیا. میں مسکراتا ہوں ثواب ملے گا. میں مسکرانے سے میں نے اللہ کی تو کوئی عبادت نہیں کی, اگر میں مسکرایا تو سامنے والے کو راحت ملی نا, مجھے اس کا بھی ثواب ہے. یہ ہے میری شریعت. اسلام کتنی محبتیں پھیلانے والا ہے. دو مسلمان آپس میں ہاتھ ملائیں ثواب, جو زیادہ محبت سے ملے اس کو زیادہ ثواب. آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے, دوسرے مسلمان کے لیے چھوڑ دیں, ایثار کریں تو جنت کی بشارت ہے. یعنی اٹ مینز یہ اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ جناب اسلام شدت کا درس دیتا ہے. نہیں, جتنا اسلام سوسائٹی کے لیے بہترین مذہب ہے کوئی ریلیجن نہیں ہے. پیار سے رہیں, محبت سے رہیں, ایثار کے ساتھ رہیں. پڑوسی کے حقوق کتنے بیان کیے. ایک بار صحابی رسول کے سامنے نبی پاک پڑوسی کے حقوق بیان کر رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں اتنے حق بیان کیے, میں لگا کہ نبی پاک کہیں وراثت میں بھی حق کا اعلان نہ کر دیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سب مل کے رہیں, محلے میں پیار ہو, رشتہ داروں میں پیار ہو. جب بڑی رات آتی ہے, شب قدر, شب برات, آپ نے سنا ہوگا سب بخشے جائیں گے, چند لوگ نہیں بخشے جائیں گے. ہر لسٹ میں رشتہ داری کاٹنے والا ملے گا آپ کو, کہ رشتہ داری کاٹنے والا نہیں بخشا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنا اللہ کو ناپسند ہے, مگر کاٹ کے بیٹھے ہیں. ماموں کے پاس نہیں جائیں گے, چچا کے پاس نہیں جائیں گے, فلاں کے گھر نہیں جائیں گے. بس آج ختم کر دو پلیز. آج سارے نیت کریں انشاءاللہ, جس نے ہمارا دل دکھایا ہے ہم اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کرتے ہیں.
نیت کر لو انشاءاللہ. کوئی آپ کا کچھ نہیں جائے گا, معاف تو کرو, اللہ ہمیں معاف کر دے گا. یہ سودا مہنگا سودا نہیں ہے. ہاتھ اٹھائیں, یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا, تو ہم سب کو معاف فرما دے. ہاں, پھر وہ کریم کی رحمتیں دیکھو کیسے برستی ہیں. تو اللہ کریم ہمیں محبتیں پھیلانے والا, رشتہ داریاں بنانے والا, رشتے جوڑنے والا بنا دے. توڑنے والوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی ایک ایسا ماحول ہے جو ہمیں الحمدللہ یہ درس دیتا ہے کہ آئیے اس ماحول سے وابستہ ہو کر سنتوں پر عمل کریں, نیکی کی دعوت دیں, محبت اور پیار سے رہیں. اللہ کی رحمت سے پوری دنیا میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. اس وقت دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے 150 سے زائد ملکوں میں پہنچ چکا ہے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کے ملک اور بیرون ملک میں ملا کے کم و بیش 15,000 کے قریب مدرسے ہیں, جس میں جامعات اور مدرسے ملا کر 5-5.5 لاکھ بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, درس نظامی کر رہے ہیں. 5.25 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں حافظ قرآن یا ناظرہ بن چکے ہیں. یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے. اللہ کی رحمت سے سال کی 600 کے قریب مسجدیں بن رہی ہیں. دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے, غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں, میڈیا کے ذریعے کام ہو رہا ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے کام ہو رہا ہے, یونیورسٹی اور کالجز بنا کر نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے. کون سا میدان ہے جہاں آپ کی دعوت اسلامی خدمت نہیں کر رہی؟ یہ وہ ماحول ہے جو ہمیں اہل بیت سے پیار سکھاتا ہے, صحابہ سے پیار سکھاتا ہے, غلامی رسول کے جام پلاتا ہے, عشق رسول کے جام پلاتا ہے. اس ماحول سے وابستہ رہیے, اپنے بچوں کو وابستہ کیجئے, اپنی فیملی کو وابستہ کیجئے, تاکہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا تحفظ رہے. اور سبحان اللہ, اگر میں صرف اس ڈسٹرکٹ کی بات کروں, پورے پاکستان اور پوری دنیا میں تو بہت دیر لگ جائے گی, لیکن چونکہ سانگھر ڈسٹرکٹ کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو الحمدللہ صرف یہاں سانگھر ڈسٹرکٹ میں دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ, بوائز اینڈ گرلز, صرف ان اداروں کی تعداد کتنی ہے؟ الحمدللہ سانگھر ڈسٹرکٹ میں دعوت اسلامی کے 38 شعبہ جات یہ ادارے قائم ہیں. اور ماشاءاللہ 1871 کے قریب اسٹوڈنٹ جو ہیں, جو قرآن پڑھ رہے ہیں, درس نظامی کر رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں یا حافظ بن رہے ہیں, یہ صرف سانگھر ڈسٹرکٹ میں اللہ کی رحمت سے موجود ہیں. ہمارے یہاں دارالمدینہ, فیضان اسلامک اسکول بنے ہوئے ہیں, فیضان مدینہ تقریباً 8 دعوت اسلامی کے مراکز ہیں. اچھا, پھر ماشاءاللہ ہمیں اور کام کرنا ہے. تو ہمارے نگران نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس مساجد اور مدارس کے 18 ایسے خالی پلاٹس موجود ہیں کہ جہاں پر ہم نے مسجدیں بنانی ہیں, مدارس بنانی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں. مجھے لائیو سنا جا رہا ہے. اس علاقے میں بھی دین کی خدمت کی بڑی ضرورت ہے. جن کو اللہ نے نوازا ہے, اپنے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے محرومین کے لیے کوئی ایک پلاٹ ہم سے لیجئے اور اس پر مسجد بنا دیں, مدرسہ بنا دیں. انشاءاللہ قیامت تک یہ چلتا رہے گا, آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اسی طرح 16 ہمارے پروجیکٹس سانگھر ڈسٹرکٹ میں جو زیر تعمیر ہیں. اس میں اگر آپ کے یہاں کوئی بلڈر موجود ہیں, کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں, ہماری ٹیم کا حصہ بنے, اچھی تعمیر کروانے میں ہماری مدد کریں. اور پھر اس میں بھی ظاہر ہے ہمیں سپورٹ کی حاجت ہے. اور سبحان اللہ 8 ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں, اور ماشاءاللہ صرف ڈسٹرکٹ سانگھر کا ماہانہ خرچہ تقریباً 60 لاکھ 6 ملین روپیز صرف اس ڈسٹرکٹ سانگھر کا ہے. کل میں حیدرآباد میں تھا, میں حیدرآباد کے نگران سے پوچھ رہا تھا کہ جناب آپ کے حیدرآباد کا منتھلی خرچہ کتنا ہے؟ صرف حیدرآباد میں دعوت اسلامی کا 3.5-4 کروڑ روپے منتھلی خرچ ہے. تو وہ لوگ جو دعوت اسلامی کو ڈونیشن دیتے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ ہے آپ کے پیسے کا استعمال کہ ہماری ہر پاکستان کے کونے میں, ہر علاقے میں بچوں بچیوں کو علم دین سکھایا جا رہا ہے. یہ اجتماع ذرا پیچھے تک دیکھیے گا کہ اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول کا آنا بتا رہا ہے کہ دعوت اسلامی سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں. اور الحمدللہ یہ گلی گلی نیکی کی دعوت عام ہو رہی ہے. غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں, ماں باپ کے نافرمان فرما بردار ہو رہے ہیں, بے نمازی نمازی بن رہے ہیں. تو آئیے جو آج پہلی بار اس اجتماع میں آئے ہیں وہ بھی نیت کریں, اور جو پہلے آ چکے ہیں وہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب ہر جمعرات دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. آپ جہاں جہاں سے آئیں, ہر جگہ دعوت اسلامی کا جمعرات اجتماع ہوتا ہے. تو سب نیت کریں, یا اللہ جو پابندی سے جمعرات اجتماع میں 12 جمعرات کی نیت کر لیں انشاءاللہ, اے اللہ اسے اسی سال مدینے کی حاضری عطا فرما. نیت کر لیں انشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ ماہ مدنی قافلہ جاری ہے, ٹھیک ہے نا, پوری دنیا میں قافلے کی دھوم ہے, پاکستان میں تو کئی. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.